بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو یہ بڑی عزیز ہیں اور ان کے اوپر آج بڑے پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور لوگ بھی اس سے بہت لطف لے رہے ہیں، لیکن کسی مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے اور کسی صحیح روایت کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک دو روایتیں جن کو لوگ عام طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے وجود سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ کس زمانے میں گھڑی گئی ہیں اور کن لوگوں نے گھڑی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کہ ایک ایسی ہستی کو تشریف لانا ہے، نہ قرآن اس کا ذکر کرے، نہ امام مالک اپنی موطا میں اس کا ذکر کریں، نہ بخاری اپنی حدیث میں اس کا ذکر کریں، نہ مسلم اس میں ذکر کریں۔ تو آپ کا اصل ذخیرہ تو علم کا یہ ہے، جب کوئی چیز ان میں موجود نہیں ہے تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہ ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ پھیلا دیا گیا ہے۔ علمی لحاظ سے امام مہدی کے تصور کی کوئی بنیاد بالکل کہیں سے نہیں ملتی، قطعاً نہیں ملتی۔ یہ ابو داؤد شریف ہے، اس کے جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 107 ہے۔ جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ یخرج رجل من آل المدینہ حاربا الی مکہ فیاتیہ ناس من آل مکہ فیخرجونہ وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں سرکار کی زبان کے بول میں نے خود سنے۔ سرکار فرما رہے تھے، قالا حضور نے ارشاد فرمایا، یکون اختلاف ہوگا اندہ موت خلیفتن۔ کبھی اس پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت پڑی نا کہ خلیفتن پر یہ اس میں صفت بھی ہے، اس میں تائے زائدہ بھی ہے، دو اسباب منع صرف ہے، پھر یہ منصرف غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ کوئی وقت آئے گا تو پھر بات کری جائے گی انشاءاللہ۔ تو فیخرج رجل من آل المدینہ، مدینہ شریف کے رہنے والوں میں سے ایک بندہ نکلے گا۔ حاکم وقت کی موت واقع ہوگی، اس کا کوئی ذکر نہیں، وہ کہاں حاکم وقت ہوگا؟ جو کسی اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا، مکہ شریف اور مدینہ شریف جس کے زیر نگیں ہوگا، وہ جب مر جائے گا تو مدینہ شریف کا رہنے والا ایک شخص ہوگا جو وہاں سے نکلے گا۔ کیوں نکلے گا؟ کہتے ہیں اس کی صلاحیتوں، اس کے حسب اور نسب، اس کے خاندانی حالات، ذاتی کردار، شخصی قابلیت، اس کے شجرے کی بیک گراؤنڈ سب لوگوں کے علم میں ہوگی۔ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے ہی نہ پکڑ کے تو یہ سربراہ بنا دے، یہ بڑا وزنی کام ہے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھا کہ سادات کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ ذوق سروری سیدوں کا مزاج نہیں ہے، نمبرداری کا شوق، یہ اصل میں مس کانفیڈنس ہے، بد اعتمادی ہوتی ہے اپنے متعلق۔ جس کو یہ پتا ہے سب سے آخر میں صف کے اندر کھڑا ہوں تو نگاہ مجھ پر پڑے گی، اس کو نمبرداری کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ وہاں سے نکلے گا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ آلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، مکے کی طرف وہ بھاگ کے جائے گا، بھاگنے کی غرض سے۔ حارباً حال تعلیلیہ ہے، یعنی بھاگنے کے لیے مکے کی طرف جائے گا۔ فیاتی ناس من آل مکہ، وہاں جس وقت جا کر کے وہ روپوش ہو جائے گا تو مکے کے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کو آ کے فیخرجونہ، اس کو نکالیں گے کہ جی چلو، اس وقت عمر پر بڑا آفت کا وقت ہے، آپ کے بغیر اس اہلیت کا بندہ کوئی نہیں ہے، مہربانی کرے چلیں۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور یہ بات انہیں اچھی نہ لگے گی، کہیں گے میں جب یہ کرنا نہیں چاہتا مجھ سے کیوں کرواتے ہو؟ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اس کے ساتھ آ کر کے بیعت کریں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ مقامات مقدسہ کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا معلوم ہوا یہ پہلے لوگوں میں بھی گزرا ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو ہم مرزا جی سے پوچھیں گے آپ کو ساری زندگی مکے میں جانا نصیب ہی نہیں ہوا تو اب وہ اپنے آپ کو کیوں مراد لے رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو داخل ہونے کا حق ہی نہیں دیا۔ مرزا جی کی تاریخ زندگی میں
مکہ شریف جانا مدینہ شریف جانا ثابت ہی نہیں ہے، یہ خود مانتے ہیں وہ۔ اور وَيُبْعَثُ عَلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشام، اس وقت شام کا ایک لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا۔ جناب جس وقت اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے، ایسے دو آدمیوں کے درمیان لڑائی زیر بحث آ جائے عدالت میں، تو عدالت نہیں پوچھے گی کہ انٹیریئر موٹیو کیا ہے؟ وہ ترپردہ عداوت جس نے اس جرم کو موٹیویٹ کیا ہے، جو اس کا باعث بنا ہے، وہ عداوت کیا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اتنا بڑا سنگین کام، بندے کو مارنا، اس کے پیچھے کو موٹیو ہونا چاہیے۔ اگر موٹیو نہ تو ایکسیڈنٹلی یہ موت واقع ہوئی ہے۔ اب بندہ چلتا ہے حملہ کرنے کے لیے مکہ شریف پر، من دخلہ کان آمنا، معلوم ہے مکہ شریف پر حملہ کرنا یا اہل ایمان کی عادت ہی نہیں ہے، ان کو جائز ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اگر ایک قاتل قتل کرنے کے بعد کعبہ شریف میں داخل ہو جائے تو آپ اس کو وہاں سے اریسٹ نہیں کر سکتے۔ وہاں سے جب بھوکا ہو، پیاسا ہو، انسانی حاجات کے لیے خود باہر آئے تو پھر گرفتار کرو، اندر گرفتار نہیں کر سکتے ہو۔ تو جب قاتل قتل کر چکا ہے تو بھی گرفتار بھی نہیں کر سکتے، قتل کرنا تو بجائے خود ہے۔ تو شام سے بغیر کسی سابقہ عداوت کے اس جس کے ساتھ بیعت ہوئی ہے اس کو قتل کرنے کے لیے، اگر شام سے آرمی چلے گی تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا انٹیریئر موٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اگر وہ ہمارے ریکارڈ میں یہ بات نکل آئے کہ اس آدمی کا نام سفیانی ہے، اس کی ایک آنکھ میں سفیدی ہے، منہ پہ چیچک کے داغ ہیں، گردن چھوٹی سی ہے، اور ہے یزید کے بیٹے خالد کی اولاد میں سے، پھر کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلی توارث برحق چیز ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ نسلی توارث دریافت کیا تھا اس آدمی کا نام ہے ڈیموکریٹ۔ ڈیموکریسی کی تحقیق جو ہے یہ بھی اسی کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ ایک نیگرو واقع گریک عورت سے اس نے شادی کر لی، بچے سارے گورے گورے، اس کی بیٹیاں وہاں کے گوروں کے ساتھ شادی ہوئیں اور اس کے بیٹوں کی شادیاں وہاں کی گوریوں کے ساتھ ہوئیں۔ اب جوڑے ہی گورے گورے ہو گئے۔ آگے چل کر کے وہ بیوی پر الزام عائد کرتا ہے، کہتا ہے تو جھوٹی ہے، تم نے یقیناً میری عزت میں خیانت کی ہے، نہیں تو میں کالا پچنگ ہوں، کسی بچے کا ناخن میری طرح نہیں ہے، بال میری طرح نہیں ہے، میرے بال گھنگریالے ہیں، ان کے سیدھے ہیں، سٹریٹ بال ہیں ان کی آنکھیں اور طرح کی، ایک بال تو کم از کم اگر میں ان کا باپ ہوں ایک بال تو کم از کم ان کا میرے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ جب ان کا بال بھی نہیں ہے تو یقیناً تم نے میری عزت میں خیانت کی ہے۔ اس وقت کا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 580 برس پہلے یہ آدمی مرا ہے۔ یہ ٹیکسلے کا شاگرد ہے، ایٹم بھی اس نے ٹیکسلے میں دریافت کیا تھا۔ ہاں، یہ جو اپولو اسٹنڈارڈ وغیرہ کو اپولو نام رکھا ہے نا، دراصل اپولو ایک دیوتے کا نام تھا۔ یہ بلتستان کے علاقے میں ایک شہر ہے، اس کی وہاں مناسٹری تھی، اس میں اس وقت کے جو ہندو وغیرہ لوگ تھے یہ اس کی پوجا کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، یوگا کمانے کے لیے۔ چونکہ یہ وہاں کا شاگرد تھا اس لیے یہ نام یہ وہاں سے لایا تھا، یہ گریک ورڈ نہیں ہے، یہ ادھر سے لایا تھا۔ جی، تو وہ لکھتا ہے کہ جس وقت اب اس کی بیٹیوں کی شادیاں جو گوریاں ہیں وہاں کے گوروں سے ہوئیں، اس کے بیٹوں کی شادیاں جو ظاہری طور پر وہ گورے ہیں وہاں کی گوریوں سے ہوئیں۔ اب بہویں بھی گوریاں، داماد بھی گورے، یہ اکیلا بیچ میں کالا ہے۔ اب جب اس کے نواسیاں نواسے، پوتیاں پوتے ہوئے، سارے کالے کالے پچنگ، اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ المہدی منا اہل البیت، جو سرکار کا فرمانا ہے وہ امام مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، یعنی وہ جینز جو سرکار سے چلے ہیں وہ ڈسٹرائے نہیں ہوں گے۔
وہ قیامت کی گرمی بھی زندہ رہیں گے. یوم ینقطع کل سبب و نسب الا سببی و نسبی. قیامت کے میدان میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرے والا نہیں ٹوٹے گا، کہ میرے جین الائیو ہوں گے، ورک کر رہے ہوں گے. جو جین میری باڈی میں ہے میری ساری اولاد کی باڈی میں. اب جس وقت ان کی بات سمجھ آئی یہ آل رسول میں سے، اس لیے ان کے جین ہیں، تو یزید کی اولاد میں سے ایک آدمی سفیانی، اس کے اندر وہ جینز ہیں جو ورک کر رہے ہیں. اب بغیر کسی تمہید کے وہاں سے وہ تیار ہوا ہے ان کے قتل کے لیے. اس سے سمجھ آتا ہے نسلی توارث بھی ایک براق چیز ہے. ہوگا کیا؟ کہتے ہیں یبعث علیہ بعث من الشام فیخسف بہم بالبیضاء بین مکہ والمدینہ. اور وہ جس مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ جس کا نام ہے بیدا، وہاں آئیں گے تو زمین میں دھنس جائیں گے، زمین میں دھنس جائیں گے، سنک ہو جائیں گے، زمین ان کو ہڑپ کر لے گی. فيها النبي المهتشم